ناول کا نام ہے چاند مبارک۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب جلدی سے دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ناول۔ وٹ؟ دس از ناٹ پاسبل مام۔ وٹ؟ یہ ممکن نہیں ہے مام۔ بات سنتے ہی وہ سرت سے بولا، میں کیسے اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ حیرت زدہ تھا، بنا کوئی جواب پائے وہ دوبارہ سے بولا، مام انسان بات کرنے سے پہلے سوچ تو لیتا ہے، وہ لڑکی مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے، میں کیسے اس بچی سے شادی کر سکتا ہوں؟ مجھے نہیں کرنی کوئی بھی شادی بادی۔ وہ غصے میں اپنا اٹل فیصلہ سناتا فہمیدہ بیگم کی جانب دیکھے، ان کا جواب سنے بغیر تیزی سے اپنے روم کی جانب قدم بڑھا گیا، جبکہ فائزہ بیگم تو بس اس کی باتوں پر خاموش ہو گئی۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فہمیدہ بیگم اب پھر دوبارہ سے تسبیح میں مشغول ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے افطار کی تیاری کے لیے آلو اور پیاز کے ٹرے اٹھائے لاؤنج کی جانب آئی تھی تاکہ افطار کی تیاری کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن ٹیلی تھون بھی دیکھ لے گی، پر ہائے اللہ اس بیچارے کی قسمت، افطاری سے پہلے کی یہ لوگوں گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے جو حال ہو جاتا ہے اس سب سے وہ بخوبی واقف تھی، کیونکہ آج تک لمبا چوڑا مینیو ملا تھا۔ پکوڑوں کے ساتھ سموسے، رول اور فرائز بنانے کی فرمائش کے ساتھ چکن پلاؤ اور ہری مرچ پودینے کی چٹنی بنانے کے آرڈرز بھی تھے۔ پلاؤ کو دم لگ چکا تھا، اب بس پکوڑوں، سموسوں، رول اور فرائز کے لیے آلو ٹرے میں بھر بھر کر وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ بسورتے ہوئے وہ صورت سے آلو کا بھرکس بنانے آلو کو کاٹنے میں مشغول تھی، جب اس کے جانی دشمن جس انسان سے اسے سخت چڑ تھی، آریز سیڑھیاں پھلانگتا ہوا تیزی سے اوپر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی زرمین نے ناک منہ چڑھایا۔ اس سے پہلے کہ آریز کچھ بولتا، وہ اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہی اپنا منہ کھول گئی۔ دیکھیں میں اب مزید کچھ بھی نہیں بناؤں گی، کسی بھی قسم کی فرمائش کرنے سے گریز کریں، کیونکہ افطاری میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا اور میں آلریڈی آلو گشت میں مصروف ہوں۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے بولتی چلی گئی۔ آریز نے اس کی جانب گھور کر دیکھا، ابھی وہ کچھ بول نہیں لگا تھا کہ زرمین دوبارہ سے بولی، آپ پلیز جا کر عریشہ سے بول دیں، وہ آپ کی فرمائش سن بھی لے گی اور پوری بھی کر دے گی۔ زرمین نے نظریں جھکا کر آلوؤں کو ذبح کرنے پر توجہ مبذول کی۔ وٹ؟ آریز نے ناگواری سے کہا، اسے اس کا یہ انداز بدلحاظی کی عمدہ مثال لگا، جس پر وہ ایک دم ہی چونک گئی۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ اب آریز نے سوالیہ انداز میں اسے گھورا۔ زرمین نے اس کے انداز پر چاقو ٹرے میں پٹکا۔ روزہ زیادہ لگ رہا ہے جو اول فول بکے جا رہی ہو۔ آریز آنکھیں گھماتا اسے نظر انداز کرتے ہوئے بی جان کے روم کی جانب بھی بڑھتا چلا گیا کہ زرمین کی دلدوز شینک نے اسے واپس مڑنے پر مجبور کر دیا۔ آہ! چاقو سے آلو کاٹتے کاٹتے نہ جانے کب وہ انگلی کاٹ بیٹھی تھی۔ آریز بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ دھیان سے کام نہیں ہوتا ہے؟ آریز نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے زور سے ڈپٹا۔ زرمین آنکھوں میں آنسو لیے بس اس کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ ہلکا سا کٹ آنے پر تھوڑا سا خون نکلا تھا، لیکن واویلا تو بھرپور مچایا گیا تھا۔ آریز نے ڈرا میں سے میڈیسن باکس نکالا اور جلدی سے اس کی انگلی پر بینڈیج کر دی، پھر وہ بنا کچھ بھی بولے اپنا سر جھٹکے بی جان کے روم میں چلا گیا۔ فرحات صاحب کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے ارسلان صاحب، جن کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی سہانا جو کہ خیر سے شادی شدہ تھی۔ دوسرے نمبر پر آریز جو کہ کچھ عرصہ پہلے اسٹڈی مکمل کر کے یورپ سے آیا تھا، اور چھوٹی بیٹی عریشہ جو ابھی کالج اسٹوڈنٹ تھی۔ دوسرے نمبر پر جہانگیر صاحب تھے، جن کی 1 بیٹی اور 1 ہی بیٹا تھا۔ زرمین کالج میں پڑھتی تھی، جبکہ اس کا بھائی منیب ابھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تیسرے نمبر پر سویرا تھے، جس کی شادی اپنے کزن ابراہیم سے ہوئی تھی، جن کا 1 ہی بیٹا تھا، اصفر ابراہیم۔ اللہ اکبر! اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی کرو۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف جلدی آؤ۔ اللہ اکبر! اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی خدا سوائے ایک اللہ کے۔ ہر سو اذان مغرب کی صدا گونج رہی تھی۔ اے اللہ، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا اور تیرے اوپر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے رزق سے روزہ کھولا۔ افطار کی دعا پڑھ کر سب نے رمضان المبارک کا پہلا روزہ افطار کیا۔ اوئے یہ دہی بھلوں والا بال ادھر کھسکاؤ ذرا، منیب نے زرمین کو کوہنی مارتے ہوئے کہا تھا، جبکہ زرمین کے تن بدن میں اس کا انداز تخاطب آگ لگا گیا، لیکن رمضان المبارک کے احترام میں اور سب کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے خاموشی سے دہی بھلوں کا بال منیب کی جانب کر دیا۔ ان کی حرکتیں دیکھتی بی جان بس خاموشی سے اپنا سر جھکا کر افطاری کے لوازمات سے مستفید ہو رہی۔ اوئے تراویح نہیں پڑھنی تم نے؟ عریشہ نے آبرو جھکا کر استفسار کیا۔ پڑھ لوں گی میں یار، تم مجھے معاف کر دو۔ ڈھیر ساری افطاری بنا کر اب تو میرے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ تم لوگوں سے تو اتنا بھی نہ ہوا کہ دوست کے ساتھ مل کر برتن ہی دھلوا دو۔ سارا دن کچن میں گھن چکر ہی چلا رہی تھی۔ آلو کاٹ کاٹ کر مجھے ابھی تک آلوؤں کی شکل نظر آ رہی ہے۔ زرمین نے بھرپور شکوہ کیا اور آلوؤں کی روداد روحانسی انداز میں سنائی تو عریشہ اس کے انداز پر زیر لب مسکرانے لگی، پھر اپنی ہنسی پر قابو ڈالتے ہوئے بولی، اچھا تو بیوی، صبح جو ساری سحری میں نے اکیلے بنائی تھی اور تم سب نے مزے سے ساری سحری کھائی تھی بیٹھ کے، وہ تم فوراً بھول گئی ہو؟ عریشہ نے ایک ہلکا سا تھپڑ زرمین کی کمر پر رسید کیا۔ ہائے اللہ عریشہ، چڑیل اتنے زور سے کمر پر مارا ہے، لگتا ہے میری کمر توڑ دی ہے تم نے آج۔
ज़रमीन की धुआंधार एक्टिंग पर अरीशा फ़ौरन से संजीदा हो गई और बोली, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई थी कि ईशा की नमाज और तरावी के बाद बीजान के कमरे में ज़रा तशरीफ़ ले आना। अरीशा ने उसे याद दहानी करवाई, जिस पर ज़रमीन सूरत से बोली, क्यों? बीजान ने मुझे क्यों याद किया? ज़रमीन ने अचंभे से पूछा, जिस पर अरीशा बिना कोई जवाब दिए कंधे उचकाकर रूम से बाहर भाग, जबकि ज़रमीन वो मुँह बसूरते हुए नमाज के लिए वजू करने के लिए उठ खड़ी हुई। एक हाथ मुसलसल कमर पर टिकाए वो आवाज़ारी की एक्टिंग कर रही थी। फिर उसने ईशा की नमाज के साथ तरावी पढ़ी और दुआ के बाद उसने अपने सर से हिजाब उतारा और अरीशा की बात याद आते ही वह बीजान के कमरे की जानिब रुख कर गई। जहन में कई सवालात जन्म ले रहे थे, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं था। दरवाजे को आराम से खोलती वह अब कमरे में कदम रख चुकी थी। फहमीदा बेगम उसके जलवा अफरोज होते ही दांत कुचकुचाकर रह गई। अपनी बेटी के बेबाक अंदाज पर वो हमेशा शर्मसार ही हो जाया करती थी। दुपट्टा सर पर नहीं रख सकती नालायक। सरमीन के करीब आते उन्होंने उसे ज़ोर से डपटा, जिस पर वह अचंभे से बस अपनी माँ की जानिब देखती रह गई थी। कमरे में आते ही एक तो माँ ने ज़ोर से डपटा दिया, दूसरा वो इस कश्मकश में थी कि आज का लेक्चर वो किस सिलसिले में होने जा रहे, जबकि उसने तो आज सारे काम बड़ी पाबंदी के वक्त से किए थे। वह सवालिया नज़रों से बीजान को देख रही थी। फिर बिना कुछ सोचे समझे वो बदलिहाजी का आला मुजाहरा करते हुए बीजान के बेड की पानती, मतलब पैरों वाली जगह में सीधा लेट गई, क्योंकि सारा दिन किचन में काम करके उसकी कमर बुरी तरह से दुख रही। जी कहिए बीजान, शराफत का मुजाहरा करते हुए वह अपनी आंखें मूंदे गई, जिसे सुकून के 2 पल अपने घर वालों से चाह रही हो, जो कि उसे उस घर की चार दीवारी में नसीब होना एक नामुमकिन सी बात लगती थी, जो उसके ख्याल में हकीकत भी थी। चलो उठकर बैठो, मैं भला कोई तुम्हारी दोस्त हूँ या कॉलेज की कोई सहेली जो तुम इतना गैर महज़िबाना अंदाज अपनाए सीधा बिस्तर पर नीम दराज हो गई हूँ। बीजा ने भी सीधा उसके अखलाक व तहजीब को निशाना बनाया और फ़ौरन से पहले उसके उन बिस्तर पर यूँ लेटने पर चोट की। फहमीदा बेगम तो पहले ही उसके नाजो अंदाज पर ख़ाइफ रहती थी। अब बीजान ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया तो उन्हें बेटी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस वक्त वो कर भी क्या सकती थी। चलो उठो, इधर तरीके से सोफे पर जाकर बैठो। फहमीदा बेगम ने उसके शाने को ज़ोर से झंझोड़ा और उससे सोफे पर बैठने को कहा। तौबा है बीजान, आपका बेड ना हो गया किसी महल का तख्त हो गया जिस पे बस आप ही बैठ सकती हैं, घर का कोई और फर्द नहीं बैठ सकता। सरमीन ने आंखें खोलकर भरपूर शिकवा किया। अच्छा छोड़े, ये बताएं किस लिए बुलाया मुझे? वो भी ज़िद की पक्की थी, ऐसे ही नीम दराज बेड पर लेटी वो काम की बात पर आई थी। तुम्हारे ज़िम्मे एक बहुत बड़ा काम लगाने लगी हूँ, एक किला फतह करना है तुम्हें, बीजान ने उसकी टांग खींचते हुए शरीराना अंदाज में कहा। पास बैठी फहमीदा बेगम बीजान की बात सुनते ही मुस्कुरा दी। क्या मतलब? बीजान, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, ज़रमीन ने हैरत से पूछा। हमने यहाँ इस वक्त अपने कमरे में तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें बता दें हमने और तुम्हारी माँ ने एक फ़ैसला किया है तुम्हारे मुतालिक। बीजान ने उसे उस वक्त बुलाने की वजह बयान करना शुरू की तो वह अपने मुतालिक एक फ़ैसला किए जाने पर ठटकी। फ़ैसला? वो भी मेरे मुतालिक? वह दिल ही दिल में गोया हुई। हाँ, तुम्हारे मुतालिक फ़ैसला, और वो फ़ैसला ये है कि हमने सोचा तुम्हारा भी निकाह कर दिया जाए। बीजान की बात सुनने की देर थी, ज़रमीन के वजूद को तो जैसे 400 वोल्ट का झटका लगा वो एकदम ही उठकर बैठ गई। फिर धीमी से मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किया। बेटी की लाउबाली हरकतों पर फहमीदा बेगम मज़ीद शर्मसार हो गई। शादी की बात तो उसे जैसे आज़ादी का परवाना लगती थी। वह शादी की बात सुनकर हंसती, जैसे हर जिम्मेदारी से आज़ादी मिलने वाली है उसे। अच्छा बीजान, जैसे आपके और अम्मी की मर्ज़ी, मुझे आप लोगों का हर फैसला कबूल है, ज़रमीन ने लुचाए अंदाज में कहा। उसके बाद सुनते ही फहमीदा समेत बीजान हैरत ज़दा रह गई थी। उन्हें लगा था कि वो तो शादी की बात पर वावेला मचाएगी, आगे पढ़ने की ज़िद करेगी, लेकिन वो तो मुस्कुराकर खुशी खुशी मान गई। पूरी बात तो सुन लो पहले लड़की। फहमीदा बेगम ने एकदम डपट कर उसे डपटा। बीजान, तुम्हारी शादी आरेज से करवा रही हैं, इसलिए तुम्हें बुलाया ताकि तुमसे तुम्हारी राय ली जा सके कि तुम्हें हमारे इस फैसले से कोई एतराज़ तो नहीं है। ज़रमीन को तो जैसे झटका सा लगा। उस खड़ूस से शादी तो दूर की बात है, वैसे सीधे मुँह बात करना पसंद नहीं करती थी, और ये लोग उससे जान छुड़ाने के लिए उसकी शादी आरेज से करवा रहे थे। अल्लाह बीजान, अब हमारी शादी उस खड़ूस तेवर चीन सड़ियल से करवा रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो कभी भी आपको आपके सारे से शादी नहीं करूंगी। ज़रमीन ने तो बिना कोई लिहाज के सीधा मुंह पर इनकार कर डाला। फहमीदा बेगम का पारा तो जैसे हाई हो गया। उनका दिल चाह रहा था उस लड़की के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दे, लेकिन नहीं, वो बीजान का लिहाज करते हुए खामोश नहीं, लेकिन दिल ही दिल में ज़रमीन की खूब क्लास ले रही थी। ये सिला मिल रहा है मुझे मेरी खिदमत का। वल्लाह अगर मुझे भिनक भी होती कि आप सब मुझे मेरी खदमत का ये सिला देंगे तो। ज़रमीन भी अपनी शिकवा गुजारी जारी रखे हुए थी कि फहमीदा बेगम के सब्र का मीज़ान टूटा और वो सूरत से बोली, क्या करती तुम? बताओ ज़रा हमें, हम भी सुने। जिसे इतने लाड प्यार से पाला है वो क्या करती? फहमीदा बेगम तो उसके सर पर आकर खड़ी हो गई। ज़रमीन को लगा कोई आफत यान पड़ी है उस पर। वो डरती किसी से भी नहीं थी, सो बिना कोई लिहाज किए बोलती चली गई। नहीं, सारी दुनिया में एक ही अकेला आरेज ही रह गया जिससे ज़रमीन की शादी होगी। मेरे लिए आपका ये खड़ूस नकचड़ा आरेज ही बचाए। वो जब बीजान की दवाई लेकर अभी उनके कमरे से की जाने भी आ रहा था, ज़रमीन की टर्टर चलती ज़बान से अपने अली अदा होते अल्फाज सुनकर उसका तो जैसे मीटर ही घूम गया, और वह बिना कुछ बोले मज़ीद कुछ कहे बीजान और फहमीदा बेगम की कोई भी जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर निकली तो वह संगदिल सामने ही खड़ा था।
اسے اپنے سامنے دیکھ کر زرمین انگلیاں چٹکانے لگی۔ چہرے کے خم بتا رہے تھے کہ کوئی طوفان ان دونوں کو برباد کرنے جا رہے ہیں، لیکن آریز کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ زرمین کو لگا اس نے شاید کچھ سنا ہی نہیں، جبکہ وہ بھی کمال کی ایکٹنگ کرتا وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ بی جان اور فہمیدہ بیگم زرمین کے زبان درازی سن کر گہری خاموشی میں مبتلا ہو گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی کرو۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف جلدی آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی خدا سوائے ایک اللہ کے۔ ہر سو اذان فجر کی صدا گونج رہی تھی اور وہ پانی کی بوتل کو منہ لگائے گھٹا پانی پینے میں مگن تھی۔ ارے زرمین، روزہ فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے ہی بند ہو جاتا ہے، فائزہ بیگم نے اپنی لاڈلی سے کہا، جو کسی کو بھی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ پھر کسی کی بات کو اہمیت دینا تو دور کی بات تھی۔ اوکے سوری، زرمین نے ناصومیت سے بوتل فریج میں رکھی اور بولی۔ نماز فجر کے بعد سب قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد سب نے درود ابراہیمی پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور قرآن پاک پر غلاف ڈال کر نرمی سے اسے چوما اور الماری کے پہلے کیبن کو کھول کر اس میں رکھا اور بند کر دیا۔ آریز چہل قدمی کے لیے چلا گیا۔ اس کی روٹین تھی کہ وہ اکثر صبح صبح چہل قدمی کے لیے جایا کرتا تھا۔ سورج پوری طرح سے نکل چکا تھا۔ زرمین نے اپنی ذمہ داری نبھانی شروع کی اور جھاڑو پکڑ کر صفائی کا کام شروع کیا۔ ابھی وہ صحن میں جھاڑو لگا ہی رہی تھی کہ اس نے گیٹ کو پار کرتے آریز کو موبائل کان کے ساتھ لگائے کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے دیکھا۔ آریز کی نظر جیسے ہی زمین پر پڑی، اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ پھر مسکراتا مسکراتا زمین کے وجود پر نظر ڈالتا وہ اس کے قریب سے گزرا تو ذرا اونچی آواز میں بولا، میری جان من پریشان کیوں ہوتی ہو؟ مجھ پر یقین رکھو، میں صرف تم سے شادی کروں گا۔ بے فکر ہو، میں اپنی اس چڑیل کزن سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ آواز کو اتنا بلند کہ وہ بولا تھا سنانا وہ زرمین کو ہی چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی کسی اور نے یہ الفاظ سنے تھے۔ زرمین کو تو جیسے تن بدن میں ہی آگ لگ گئی تھی۔ وہ غصے سے جھاڑو پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آریز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ عریشہ کہاں ہو؟ زرمین زور زور سے چلا رہی تھی۔ جب اسے کہیں بھی عریشہ نظر نہیں آ رہی تھی، زرمین ادھر ادھر عریشہ کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ جب اسے فائزہ بیگم نظر آئیں تو وہ فوراً بولی، تائی امی، عریشہ کہاں ہے؟ سیڑھیوں سے اترتی فائزہ بیگم کو دیکھ کر اس نے سوال داغا، اسے بخار ہے۔ فائزہ بیگم نے اسے بتایا تو بنا کوئی دوسری بات کے وہ فوراً سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ فائزہ بیگم تو بس اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اللہ پوچھے اس عریشہ کو، اس کمبخت کو بھی آج ہی بخار ہونا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور عریشہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جہاں وہ نیم دراز دنیا سے بے خبر سوئی پڑی تھی۔ زرمین کو پہلے تو ڈرامہ لگا، لیکن پھر جب وہ اس کے قریب آئی تو اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ زرمین نے اسے اٹھانا چاہا، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر وہ چپ کیے باہر نکل گئی۔ برتن دھونے کے بعد صفائی سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور نامعلوم کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچھی آنکھ لگی تھی کہ پڑوس میں لڑائی کی آوازوں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھی تھی اور توڑتی ہوئی کھڑکی کے پٹ کھولے اور محظوظ انداز میں لڑائی کی آوازیں سننے میں مشغول تھی۔ زوردار قہقہا تو تب لگا جب اس کی نظر نعیم صاحب کی بیگم رضوانہ پر پڑی، جس کے سر کے سارے بال غائب تھے، مطلب وہ گنجی کھڑی تھی۔ زرمین کی یہ منظر دیکھ کر پہلے آنکھیں کھلیں، پھر پھٹنے کی حد تک کھلیں، پھر نہ رکنے والے قہقہے فضا میں گونج اٹھے۔ قہقہا لگاتے ہی زرمین روم سے باہر نکلی اور نیچے والے پورشن کی طرف بھاگی آئی۔ بی جان، امی، تائی جان۔ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ سب کو آوازیں لگاتی وہ ہر کسی کو چونکا گئی تھی۔ بی جان، تائی امی اور اس کی اپنی امی بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آ پہنچی کہ نہ جانے کیا ہو گیا جو زرمین یوں سب کو بلا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ سب آئیں تو زرمین ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنستے ہوئے بے ربط جملے بولتی اس وقت فہمیدہ بیگم کا پارا ہائی کر گئی تھی۔ بک بھی دو، اب کیا ہوئے؟ فہمیدہ بیگم نے اسے ڈپٹا تو وہ اپنی ہنسی روکے بی جان کے تخت پر جا بیٹھی۔ وہ جو نعیم صاحب کی بیگم رضوانہ ہے نا، ان دونوں کی پھر سے لڑائی ہو گئی ہے۔ زرمین نے منہ بسورے اب وجہ بتائی تو فہمیدہ بیگم غصے سے بولی، تو پھر ہم کیا کریں؟ ان کا تو روز کا ہی معمول ہے۔ نہیں امی، اس بار کچھ الگ ہوا ہے۔ زرمین نے متجسس انداز میں استفسار کیا تو بی جان بھی شوقین انداز میں بولی، کیوں اب ایسا کیا ہو گیا؟ ان کا انداز سوالیہ تھا۔ امی، رضوانہ آنٹی نے اس بار غصے میں آ کر اپنے بال ہی اتار دیے۔ وہ چسکے لے کر بول رہی تھی۔ فائزہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، انہوں نے اپنے بال ہی کٹوا دیے؟ ہاں جی تائی امی، وہ رضوانہ آنٹی گنجی دکھتی تھیں، انہیں دیکھ کر ہی تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ زرمین نے ہنستے ہنستے استفسار کیا اور زوردار انداز میں ہنسنے لگی۔ آریز جو آفس جانے کے لیے نٹکھٹ سے انداز میں تیار سیڑھیاں اتر گیا تھا، زرمین کی ساری کارستانیوں کی آواز اس کے سماعتوں میں گونجی تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے وہ سیڑھیاں اترتا ٹی وی لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے وہ سب کو سلام کرتا باہر نکل گیا۔ پورچ میں جاتے ہی گاڑی سٹارٹ کی اور نکل گیا۔ زرمین اس کے انداز کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ہائے اللہ، یہ دل دہلا دینے والی خبر سن کر بی جان بس یہی بول پائی تھی، اللہ سب کو ہدایت دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین۔ بیجان نے سب کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ چلو زمین اٹھو، شاباش، اٹھا کر وضو کرو اور سورۃ مریم کی تلاوت کرو تم۔ فہمیدہ بیگم نے اسے اٹھنے کو بولا تو فائزہ بیگم بھی مسکرانے لگی۔ بیجان، سورۃ مریم کی ہی تلاوت کیوں؟ زرمین نے سوال کیا۔ بیٹا اچھے نصیب کے لیے پڑھتے، اللہ نصیب اچھے فرمائے سب کی بیٹیوں کی۔ فائزہ بیگم نے وضاحت کی تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے کمرے میں آئی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر قرآن پاک کو کھولا اور پھر سورۃ مریم کی تلاوت کرنے لگی۔ زرمین تلاوت میں مشغول تھی، اس کی آواز پورے پورشن میں گونج رہی تھی۔ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ دعا کر کے اٹھی، جائے نماز اپنی جگہ پر رکھا اور قرآن مجید کو کیبن میں رکھے اپنے حجاب اتارے کمرے سے باہر آئی اور اوپر والے پورشن کا رخ کیا۔ جب اپنے نام کی آواز سنتے ہی وہیں لاؤنج میں ہی رک سی گئی۔ سویرا کہہ رہی تھی کہ وہ کل آئے گی۔ فائزہ بیگم نے اخبار پر نظریں جمائے ارسلان صاحب سے کہا اور انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ ارسلان صاحب نے بس پر ہی اکتفا کیا۔ فائزہ بیگم کو ذرا برا لگا، لیکن پھر بھی وہ تحمل کا کڑوا گھونٹ بھر کر بولی۔ سویرا کہہ رہی تھی کہ اگر عارض اور زرمین شادی کے لیے رضامند نہیں ہیں تو انہیں اصفر ابراہیم کے لیے زرمین قبول ہے۔ فائزہ بیگم نے انہیں بتایا تو ارسلان صاحب ان کی بات پر چونکے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تعجب سے سوالیہ انداز میں بولے۔ یہی تو میں سوچ رہی ہوں، کیونکہ زرمین تو بچپن سے ہی عارض کے نام سے منسوب ہو چکی ہے۔ فائزہ بیگم نے استفسار کیا تو ارسلان صاحب ان سے متفق ہوتے ہوئے بولے، ہاں بالکل، زرمین تو ہمارے عارض کی امانت ہے، اور یہ بات تو بچے جب 3 سال کے تھے تب سے طے ہے۔ اب کیسے سویرا ایسی بات کر کے خاندان میں جھگڑا کروا سکتی ہے؟ میں نے تو کہا تھا زرمین ہمارے عارض کی منگ ہے، لیکن سویرا کہہ رہی تھی منگنی سے کیا ہوتا ہے، وہ کون سا عارض کی منقوہ ہے؟ فائزہ بیگم قدرے پریشان تھی۔ ساتھ ہی سویرا نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جب دونوں بچے ہی راضی نہیں ہیں تو پھر آپ سب لوگ کیوں ان کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ زبردستی؟ یہ شوشہ کس نے چھوڑ دیا؟ آپ؟ ارسلان صاحب نے اخبار میز پر رکھی اور پریشان کن انداز میں کہا تو فائزہ بیگم بھی صورت سے بولی، ہاں جی، میں تو سویرا کی بات سن کر ہی پریشان ہو گئی ہوں۔ ایک تو اصفر ابراہیم کے لیے ہماری زرمین کا ہاتھ مانگنے کی بات کر دی، دوسرا ہمیں اس پریشانی میں بھی مبتلا کر دیا کہ دونوں بچے راضی نہیں ہیں۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ معاشرہ کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے عارض سے بات کی تھی؟ ارسلان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے سوال داغا، جس پر فائزہ بیگم قدرے تذبذب کا شکار ہو گئی، پھر تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی، جی ہاں، بات کی تھی میں نے آپ کے لاڈلے سے، تو اس نے بنا کوئی لحاظ کیے میرے منہ پر ہی سیدھا انکار کر دیا تھا۔ اچھا، مگر یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں فائزہ کہ اگر عارض نے فوراً سے انکار کیا تھا تو یہ بات سویرا کو کیسے پتہ چلی؟ ارسلان صاحب کی دور اندیش سوچ نے فائزہ بیگم کو چونکا دیا تھا۔ وہ حیران تھیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ زرمین جو چھپ کر یہ ساری روایات سن رہی تھی وہ بھی حیران تھی کہ عارض نے بھی اسے شادی سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس بات پر وہ خوش ضرور ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حیران تھے کہ یہ بات سویرا پھپھو کو کیسے پتہ چلی۔ یہ مسٹری سمجھنا سب کے لیے قاصر تھا۔ سویرا یہ سب کیسے کہہ سکتی ہے، جبکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ ابا جان زرمین کی پیدائش پہ ہی سارے خاندان میں اعلان کر چکے تھے کہ زرمین ہمارے عارض کی امانت ہے۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی خاندان میں ایک نیا فساد کھڑا کرنے پر تلی ہے۔ ارسلان صاحب قدرے پریشان تھے، پریشانی کے آثار ان کے چہرے سے عیاں ہو رہے تھے۔ اب تو اس سارے مسئلے کا حل اماں ہی نکال سکتی ہیں۔ سارے خاندان سمیت سویرا اور زرمین کے ساتھ عارض کو بھی سمجھانے والی اگر کوئی ہیں تو وہ ہماری بی جان ہے۔ میں ان سے بات کروں گی، وہ خود ہی سارے مسئلے کو سلجھا دیں گی۔ فائزہ بیگم سنجیدگی سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زرمین کو بھی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ سارا ماجرا سنتے بڑے ہی دھیان سے سیڑھیاں اترتے اپنے پورشن میں واپس آ گئی۔ ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن لیا کرو، اپنے بال اچھے سے سنوارا کرو، ایسے رہو گی تو عارض کیا کسی بھی لڑکی کی نظر تم پہ نہیں پڑے گی۔ فہمیدہ بیگم نے اس کی خوب کلاس لی تھی آج، اور وہ اب افطاری کی تیاری کر کے اپنے روم میں آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی گہری سوچوں میں ڈوبی تھی۔ عارض، اس کا نام پیار سے پکارتے وہ دکھی تھی۔ گڈ لکنگ تو ہے مسٹر عارض، پر تھوڑا کھڑوس ہے وہ۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی تعریف کرتے وہ اس کی برائی بھی کر گئی۔ یہ کس کا نام لے کر شرمایا جا رہا ہے؟ عریشہ کمرے میں داخل ہوئی تو عارض بھائی کا نام اس کے سماعتوں سے ٹکرایا، جس پر وہ زرمین کی مسکراہٹ دیکھ کر قدرے حیران ہوئی تھی۔ خیر اب بچی وہ بھی نہیں تھی کہ گھر میں شروع ہونے والا ماجرا اسے پتہ تک نہ ہو، اور ویسے بھی زرمین تو اس کی جگری دوست تھی اور اپنی دوست کو بھابھی کے روپ میں سوچ کر وہ بھی بے حد خوش تھی۔ کچھ بھی نہیں، سنجیدہ ہوتے وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی اور عریشہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا؟ عریشہ نے حیرت سے پوچھا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو میری طرف؟ عریشہ کا انداز سوالیہ تھا۔ زرمین اس کی طرف گھور کر دیکھے جا رہی تھی۔ تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو؟ زرمین نے اس کے افطار کے وقت پہ اس کے کمرے میں یوں آنا حیران کر کیا تھا۔ وہ چچی جان نے بھیجا تھا کہ تمہیں کوئی ڈھنگ کے کپڑے نکال دوں۔ کیا تم ہر وقت ماسی بنی پھرتی ہو؟ شادی سے پہلے یہ حال بنا رکھا ہے تو پتہ نہیں شادی کے بعد کیا کرو گی۔ ایسے ماسی بنی رہی تو میرا کینیڈین بھائی کبھی بھی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ وہ بولتے بولتے کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ چڑیل، عریشہ آج تو بچ نہیں سکتی میرے سے، میں تمہارا خون ہی پی جاؤں گی۔ زرمین خون خوار بلی کی طرح اسے اپنے پنجے دکھاتے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ بنا چپل پہنے عریشہ کو اس کے انداز سے خوف آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی اسے دبوچ کر کھا جاتی ہے تو وہ دم دبا کر بھاگی۔ زرمین اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ عریشہ ایک کمرے سے نکلتی تو دوسرے میں جا پہنچتی۔ زرمین اس کے پیچھے پیچھے تھی۔
سفید قمیض شلوار پر سرخ اناری دوپٹہ لیے، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی کیے وہ سادگی میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ عریشہ بھاگتے بھاگتے آریز کے روم میں گئی۔ جہاں آریز بھائی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے تو وہ ان کے واش روم میں گھس گئی جہاں وہ وضو کرنے میں مصروف تھے۔ آریز نے اسے یوں پھولے سانس کے ساتھ دیکھا تو اشارے سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ تولیے سے اپنے بازو صاف کر رہے تھے جب اس نے ایک ہی سانس میں آریز بھائی کو ساری روداد سنائی، جس پر وہ دھیمے سے مسکرائی۔ عریشہ کدھر گئی ہو؟ زرمین بھی وہاں کمرے میں پہنچ چکی تھی، جہاں روم میں تو اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی واش روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولتی، کوئی صورت سے دروازے سے باہر نکلا تو وہ چونک گئی۔ تم، اور وہ بھی میرے کمرے میں؟ آریز نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ اتنے قریب سے آج پہلی بار اس پر نظر پڑی تھی۔ آج وہ کچھ الگ سی لگ رہی تھی، سادہ لیکن حسین۔ اس کے دل سے آواز آئی، وہ میں زرمین کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ننگے پاؤں اس کے مخملی سفید فرش پر کھڑی تھی، جبکہ آریز جو وضو کر کے اچھی طرح باہر آیا تھا اس کی چپل گیلی بھی تھی۔ کیا وہ؟ میں اس کے قریب ہوتے ہوئے قدرے خفگی سے بولا تھا تو زرمین ڈر سی گئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہونے کی کوشش میں اس کا پاؤں گیلے فرش سے پھسلا اور ایک چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی، آہ! اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، آریز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا، اور وہ اس وقت آریز کے چوڑے سینے میں قید تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز، اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز زرمین کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ارسلان صاحب قدرے خفگی سے چیخے تو آریز، وہ جو کسی خوشبو کے حصار میں قید تھا، اچانک سے ابا حضور کی آواز سنتے ہی اس کا حصار ٹوٹا تو اسے خیال آیا کہ وہ زرمین کو گلے لگائے کھڑا ہے۔ سب کے سب حیرت سے نگاہیں چرائے کھڑے تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ ابو! آریز نے 1 منٹ سے پہلے زرمین کو خود سے الگ کیا۔ زرمین بھی چونک سی گئی، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ اذان کا وقت ہو گیا، سب نیچے پہنچو۔ بی جان بھی یہ دلکش منظر دیکھ چکی تھی، لیکن وقت کے مناسبت سے سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ دراصل انہوں نے آریز اور زرمین کو وضاحت دینے سے بچا لیا تھا، کیونکہ وہ ہانیہ تھی بھی کہ عریشہ کی اس کی شرارت کا حصہ ہوگا یہ منظر۔ سب وہیں سے اپنی نظریں جھکائے رفو چکر ہو گئے۔ ڈرائنگ روم کا وسیع و عریض ٹیبل کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ ڈائننگ ہال میں سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اذان کی آواز سنتے ہی سب خوشگوار ماحول میں افطاری کرنے میں مشغول تھے اور سبھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ آریز بلو جینس پر بلیک شرٹ پہنے بہت ڈیشنگ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ آریز پر ہر رنگ ہی جچتا تھا۔ اس وقت بھی بلیک شرٹ اس پہ خوب جچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ سیٹ کیے گئے خوبصورت گھنے براؤن بال، صاف و شفاف وجیح پرسنالٹی کے ساتھ وہ سب پہ چھا رہا تھا اور ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرمین کے ساتھ والی کرسی پر وہ نہایت سنجیدہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ زرمین بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ آج بی جان نے افطاری میں دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا تھا۔ وہ دونوں ہی سب سے نظریں چرا رہے تھے، لیکن ہر کوئی بس ان پر نظریں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ ایک دم ہی زرمین کو وہ منظر یاد آ گیا جب وہ اس کے چوڑے سینے میں قید تھی۔ جو انسان مجھے فرش پر گرنے نہیں دے سکتا، اس نے ایک ہی پل میں مجھے تھام لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ وہ ساری زندگی میرا کتنا خیال رکھ سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ پلیٹ میں صرف چمچ ہلا رہی تھی۔ اس دن بھی آریز نے ہلکا سا کٹ لگنے پر بھاگا بھاگا آیا تھا اور فوراً سے مجھے بینڈیج لگا دی تھی، اور میں نے بی جان کے سامنے اسے کتنا برا بھلا کہا۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی سب باتیں سوچ کر۔ کیا میں اس خوبرو شخص کو کھو چکی ہوں؟ دل ہی دل میں خود نے اسے گھیرا تھا۔ حمیدہ بخوبی اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ کیا آریز کو قابو کرے گی؟ یہ تو خود بے قابو لڑکی ہے۔ وہ اسے تیکھی نظروں سے گھور رہی تھی۔ جب سے بی جان نے اسے آریز سے شادی کی بات کی تھی، وہ الگ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بھی اس فیلنگ سے واقف نہیں تھی۔ بار بار آنکھوں کی گرد پانی آ رہا تھا۔ اس نے بس تھوڑی سی افطاری کی تھی اور اب وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی نماز کے لیے۔ اس کا یوں اٹھ کر جانا سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ حمیدہ اور بی جان ہولے سے مسکرا رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ بی جان کے تخت پر اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپے چت لیٹی آریز کے خیالوں میں گم تھی۔ اس کے لمس کا احساس اسے اندر ہی اندر محبت سے حسین جذبات کی مالا میں پرو رہا تھا۔ پوچھ میں کار کے رکنے کی آواز آئی تو اس نے اپنی نیم آنکھیں یکدم ہی کھول دی۔ سامنے وہ ستمگڑھ ٹی وی لاؤنج کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر زرمین کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ بی جان نے اور فہمیدہ بیگم نے اس دن کے بعد سے اس سے آریز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ آریز کو دیکھ کر اٹھی اور اپنے آنسو پیتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ آریز نے بھی اس کی بھیگی پلکیں خوب اچھے سے دیکھی تھی، پر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے یوں اچانک سے کیا ہو گیا۔ نہ جانے یہ لڑکیاں کب اپنی عمر سے زیادہ حسین ہو جاتی ہیں۔ کوئی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے، لیکن حسن کی بات آئے تو کسی بھی خوبصورت عورت سے کم حسین نہیں ہوگی یہ پگلی۔ وہ خود ہی خود میں تکلم کرتا اپنے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تیرے قریب آ کر بڑی الجھنوں میں ہوں، میں دشمنوں میں ہوں کہ تیرے دوستوں میں ہوں، مجھ سے گریز پا ہے تو ہر راستہ بدل، میں سنگ راہ ہوں تو سبھی راستوں میں ہوں، تو آ چکا ہے سطح پر کب سے خبر نہیں، بے درد میں ابھی نہیں گہرائیوں میں ہوں، اے یار خوش دیار تجھے کیا خبر کہ میں کب سے اداسیوں کے گھنے جنگلوں میں ہوں، تو لوٹ کر بھی اہل تمنا کو خوش نہیں، میں لٹ کے بھی وفا کے انہی قافلوں میں ہوں۔
بدلانا میرے بعد بھی موضوع گفتگو، میں جا چکا ہوں پھر بھی تیری محفلوں میں ہوں، مجھ سے بچھڑ کے تو بھی تو روئے گا عمر بھر، یہ سوچ لے کہ میں بھی تیری خواہشوں میں ہوں، تو ہنس رہا ہے مجھ پر میرا حال دیکھ کر، اور پھر بھی میں شریک تیرے کہکہوں میں ہوں۔ بی جان، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ بی جان کو آواز کچھ بجھی بجھی سے لگی تھی، ورنہ وہ تو چڑیوں کی طرح چہچہاتی لڑکی تھی جس کی چوں چوں سے سارا گھر مہکتا رہتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ خاموش تھی۔ ہاں کہو میری جان، بی جان اس کے گال تھپ تھپا کر پیار سے کہا۔ اگر ہمیں کچھ چاہیے ہو تو ہم ایسا کیا کریں کہ وہ ہمیں آسانی سے مل جائے؟ زرمین نے کچھ سوچتے سوچتے کہا۔ مطلب؟ بی جان اس کی کشمکش کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ بی جان مطلب کوئی وظیفہ ہو جسے پڑھا جائے تو وہ چیز ہمیں آسانی سے مل جائے، وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولی۔ ایک بھرپور نظر بی جان نے اس پر ڈالی اور سمجھنے والے انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے مسکرانے لگی۔ نماز مغرب کے بعد دعا مانگنے سے پہلے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر 21 بار سورۃ کوثر پڑھ کر جو بھی دعا مانگو وہ پوری ہوتی ہے۔ یہ عمل ہر روز نماز مغرب کے بعد کرنے۔ دعا اگر جائز ہوئی تو لازمی قبول ہوگی۔ بی جان کی بات سن کر زرمین کے چہرے پر دھیرے سے مسکراہٹ آئی، ان سے گلوگیر ہوتے ہوئے وہ بولی، شکریہ بی جان۔ وہ فوراً سے اٹھی اور باورچی خانے کی طرف افطاری کی تیاری کرنے لگی۔ آج صبح سے ہی گھر میں چہل پہل کا سما تھا۔ آج سارے محلے والوں اور رشتہ داروں کی افطاری کی دعوت گھر میں رکھی گئی تھی۔ سب کے سب ہی گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ مرد حضرات باہر کے کام سنبھال رہے تھے جبکہ عورتیں گھر میں کچن میں مصروف تھیں۔ مہمان خصوصی کے ساتھ ساتھ سب مہمانوں کو بار بار پوچھ رہی تھیں تاکہ کہیں بھی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ کچن میں کب سے پکوڑے فرائی کرتی، اب وہ گرمی سے نڈھال ہو چکی تھی جب سویرا پھپھو کی آمد کی خبر سن کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، اور ساتھ ہی اسے وہ سب بھی یاد آ گیا جب فائزہ تائی اور ارسلان تائی ابو کے درمیان ہونے والی ساری باتیں اسے یاد آ گئی تھیں، اور آنکھوں میں ساتھ ہی پانی کی لہریں بھی بہنا شروع ہو گئیں۔ ساتھ ہی محفل کا آغاز ہو گیا۔ کچن سے تمام عورتیں باہر دالان میں پہنچ چکی تھیں۔ تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز ہوا تھا۔ مائک میں ہر سو قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی۔ سب مرد و خواتین دل جمعی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سن رہی تھیں۔ پھر نعت رسول مقبول کے ساتھ محفل کو پرنور کیا گیا۔ نعت رسول مقبول کے بعد درود ابراہیمی پڑھا گیا۔ پھر معلمہ نے تفسیر اور احادیث کے ساتھ محفل کو نور بخشا۔ ہر کوئی دھیان کے ساتھ معلمہ کی ہدایات کو سن رہا تھا۔ پھلوں کی ٹرے میز پر رکھے تیزی سے پھل کاٹنے میں مشغول تھی۔ ساتھ ہی عریشہ بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ پھر محفل کا اختتام ہوا۔ سب نے افطاری کے کھانے سے فراغت پاتے ہی مرد حضرات مساجد کی جانب چلے گئے اور خواتین بھی نماز پڑھنے چلی گئیں۔ پھر نماز کے بعد سب بی جان کو سراہتے ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ اف میرے خدایا! زرمین نے کمر صوفے کے ساتھ لگائی۔ اس کی کمر بری طرح سے دکھ رہی تھی۔ مصیبت ہے یہ تو! اگر مجھے پتہ ہوتا کہ بعد میں برتنوں کا اتنا ڈھیر لگے گا تو میں پہلے ہی برتن ڈھنگ سے رکھتی۔ افطاری کے بعد ڈھیر سارے برتن دھونے کے بعد اب اس کی کمر بری طرح دکھ رہی تھی۔ زرمین، چائے بنا دی ہے میں نے، جاؤ کہ آریز کو دے آؤ، اس کے سر میں درد ہے۔ فائزہ تائی امی کی آواز پر اس نے منہ بسورا۔ اس وقت اسے اپنی زندگی زہر لگ رہی تھی۔ مصیبتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ فہمیدہ بیگم بھی پاس ہی کھڑی تھیں۔ بی جان تسبیح کرنے میں مشغول تھی۔ وہ حیرت و جھنجھلاہٹ سے اکتا کر بولی۔ فہمیدہ بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا جس کی زبان اب بس سلپ ہو چکی تھی۔ ابھی تو فارغ ہوئی ہوں میں۔ آپ سب لوگ ایسا کریں، مل کر مجھے مارے ڈالیں، ادھر ادھر کے چکر لگوا کر میری جان ہی نکال دیے، یا پھر سیدھی طرح بولیں کہ تم اپنا بوریا بستر اٹھا کر اوپر شفٹ ہو جاؤ۔ چلیں، عریشہ کی تو مجبوری ہے کہ اس محترمہ کو بخار ہو گیا پھر سے، لیکن ان مہاراج کو کیا مسئلہ ہے؟ میں ان کی کوئی نوکرانی لگی ہوئی ہوں؟ چلیں مانا کہ عورتوں کا کام ہی بڑا تھا، لیکن آریز صاحب تو نواب لگے ہوئے، ان کو چائے بھی اپنے بستر پر چاہیے۔ شدید جھنجھلاہٹ اور بیزاری کے ساتھ نان سٹاپ بولتی ہوئی اور کچن کی جانب قدم بڑھا کر کچن میں داخل ہوئی تھی کہ بی جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج ہر سو سنائی دی تھی۔ فائزہ بیگم تو ششدر رہ گئی۔ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، بی جان نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ ہر کوئی حیرانگی سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آریز تو بی جان کو بہت عزیز تھا، اس کے بارے میں کوئی بھی غلط بات وہ برداشت نہیں کرتی تھی، اور زرمین نے تو حد ہی کر دی تھی۔ زبان درازی میں تو شاید اس نے ماسٹرز کر لیا تھا۔ 2 چکر اوپر کی کیا لگا لیا، مہارانی کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، بی جان نے تلخ ہوتے ہوئے کہا، جو اب زبان پر تالا لگائے کھڑی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، نہ جانے کس بات کی اسے سزا ملی تھی۔ یہ چائے پکڑو اور خاموشی سے دو جا کے آریز کو، بی جان نے سختی سے کہا۔ رہنے دے اماں، میں خود دے آتی ہوں، بچی ہے، تھک گئی ہوگی۔ فائزہ بیگم نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ بی جان کا غصہ سب کو ہی دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں، میں ہی دے آتی ہوں۔ وہ آنسو دبائے اور حلق سے کڑوے خون پیا آرام سے بولی۔ بی جان نے اس کی جانب غصے سے دیکھا اور منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، فہمیدہ بیگم نے دل ہی دل میں دعا کی۔ وہ چائے کا کپ ٹرے میں رکھے گیلی پلکوں کے ساتھ آریز کے روم کے باہر کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا تو آریز نے اس معصوم کو دروازے کے باہر چائے کا کپ ٹرے میں رکھے کھڑی تھی۔ اس کی پلکوں کی جھالر گیلی تھی۔ آریز اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتا وہ فوراً سے واپس مڑی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اتر گئی۔ آریز بس اسے ایک پھرتی سے دیکھتا رہ گیا، لیکن اس کے دل کو ایک گرہ لگی تھی، زرمین کی آنکھوں کی نمیوں سے بے چین کر رہی تھی۔ آریز، بی جان اس کے روم میں آئی تھی اور مسکراتے ہوئے اسے اس کا نام پکارا۔ جی بی جان۔
وہ بی جان کو دیکھتے فوراً سے پہلے بیڈ سے اٹھا تھا اور بولا، آپ کیوں آ گئی؟ مجھے بلا لیتی ہیں اپنے کمرے میں خود آ جاتا۔ عارض ان کا ہاتھ پکڑے انہیں بیڈ تک لے آیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی۔ کیوں میں اپنے شہزادے کے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ بی جان نے اچھمبے سے کہا۔ نہیں، میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ آپ کا جب دل کرے آپ جہاں دل کرے آپ آ بھی سکتی ہیں اور جا بھی سکتی ہیں۔ جیتے رہو، خوش رہو۔ انہوں نے اسے خوش دلی سے دعا دی تو وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ میں ارسلان سے فائزہ سے پوچھتی پھروں گی، میں خود ہی تم سے بات کر لیتی اور مجھے یقین ہے میرا شہزادہ مجھے کبھی بھی انکار نہیں کرے گا۔ بی جان نے اس کے چہرے کو اپنے مخملی ہاتھوں سے چھوا اور پورے اعتماد انداز میں بولی، جی بولیے بی جان، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ وہ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، ہم سب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا اور زرمین کا نکاح کر دیا جائے۔ وہ بی جان کی بات سن کر ایک دم ہی چونکا، کیونکہ وہ یہ بات پہلے ہی جان چکا تھا، کیونکہ فائزہ بیگم نے سرسری سا ذکر کیا تھا اور اس نے بنا کچھ سوچے ان کے منہ میں ہی جواب دے دیا تھا۔ لیکن آج تو بی جان خود اس کے پاس آئی تھی اور بی جان کو انکار وہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بی جان، وہ کچھ بولتے بولتے چپ کر گیا۔ بی جان پہلے سے ہی جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو انکار کر چکا ہے، تو وہ بھی بڑی اسکیم کے تحت اس کے پاس آئی تھی۔ ایک دم ہی بی جان کو کھانسی لگ گئی تھی۔ وہ بری طرح سے کھانستے ہوئے بولی، عارض تو پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے پانی کا گلاس ان کے منہ کو لگایا۔ بی جان آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میری جان، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو اور مجھے بتاؤ کہ میں تاریخ طے کر دوں۔ بی جان نے فوراً سے سوال کیا۔ انکار تو دور کی بات تھی، وہ کچھ سوچ بھی نہ سکا اور بی جان کی طبیعت دیکھ کر بولا، جی بی جان، جیسے آپ کی خوشی۔ اس نے سر جھکا کر کہا تو بی جان کو تو جیسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی تھی۔ وہ اسے بے تحاشا دعائیں دیتی ہوئی اب کہہ رہی تھی، اللہ تم لوگوں کو سدا ایک دوسرے کے ساتھ خوش رکھے۔ میں اپنے پوتے پوتیوں کے بھی بچے کھلاؤں گی اپنی گود میں۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے خود سے بولتے ہوئے باہر جا رہی تھی، جبکہ عارض وہ تو یکٹک کھڑا تھا، بنا کچھ بھی بولے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ ہماری زیز سے منسوب تو سوال بھی پوچھو، کٹی ہے عمر کس طرح، ہمارا حال بھی پوچھو۔ جواب غم دیا اس کو کہ جس نے زندگی دے دی۔ مجھ سے اے میرے مولا میرے اعمال بھی پوچھو۔ تمہارے شہر میں ساجد یہی دستور جاری ہے، مجھے سب مار کے کہتے ہیں اس کا حال بھی پوچھو۔ عریشہ کا رشتہ طے ہو گیا تھا اس کے ماموں زاد کزن سے۔ وہ لوگ شادی کی تاریخ طے کرنے آئے ہوئے تھے۔ زرمین بوجھل بوجھل سے گھوم رہی تھی۔ اسے گھر کی کسی کام میں دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی اسے اس بات میں دلچسپی تھی کہ آج عریشہ کی شادی کی تاریخ طے ہونے جا رہی ہے۔ سارے کے سارے گھر والے اوپر والے پورشن میں موجود تھے، لیکن زرمین نے ایک قدم بھی اوپر کی طرف نہیں رکھا تھا۔ عریشہ اسے فون پہ فون، میسج پہ میسج کر رہی تھی، لیکن وہ ہو جو اس کے کان پہ کوئی جوں بھی رینگی ہو، وہ ٹس سے مس بھی ہوئی ہو۔ احساس زیاں تھا جو دن بہ دن اسے اندر ہی اندر گھائل کیے جا رہا تھا، اس کے اندر کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ چپ چپ سی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ اپنی ساری زندگی میں اس نے صرف 2 بار ہی عارض کے بارے میں اس طرح سے سوچا تھا، ورنہ اسے تو پکا یقین تھا کہ وہ اکڑو انسان اس کی پہنچ سے بہت دور ہے، اور جو چیز اس کی آپ کی پہنچ سے دور ہو اس کو پانے کے لیے کوشش کرنا فضول ہوتا ہے۔ پھر لا حاصل انسان کے بارے میں سوچ کر کیوں اپنا دماغ اور دل خراب کرنا؟ لیکن جب سے اس کے لمس سے آشنا ہوئی تھی تو ایک احساس اندر ہی اندر اسے مار رہا تھا کہ اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس انسان کو کھو دیا ہے۔ اچھا بھلا سارے گھر والے اس کی نکاح کی بات کر رہے تھے اور اس نے بنا کچھ سوچے ہی نکاح سے انکار کر دیا، اور اسی احساس ندامت سے اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے چلائے اور سب سے جھگڑا کرے، پر نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جانے کیسے کدھر گیا کوئی، تم کو کیا چاہیے، مر گیا کوئی، ایک ذرا دیر کی خوشی دے کر درد آنکھوں میں بھر گیا کوئی، آنسوؤں کی نمی یہ کہتی ہے آج دل سے اتر گیا کوئی، کون جانے کہ ایک لمحے میں ریزہ ریزہ بکھر گیا کوئی، یوں بھی کوشش تھی بھول جانے کی، کام آسان کر گیا کوئی۔ دل چاہا بات کرے کسی سے، لیکن اب کیا فائدہ بات کرنے کا؟ سویرا پھپھو بھی آس لگائے بیٹھی تھی اور کبھی بھی وہ زرمین کا باقاعدہ رشتہ مانگ سکتی تھی۔ ایک کھٹکا ہر وقت اس کے دل کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ زرمین، عارض کی آواز تھی یا اس کا وہم؟ سیڑھی میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے وہ چونکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سنگ دل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دبائے وہ کس قدر جھک کر اپنی سی آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اچانک سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حواس کھو بیٹھی تھی۔ کوئی اتنی جلدی بھی دل کی پکار سن لیتا ہے؟ اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس کی جانب بس یکٹک دیکھے جا رہی تھی، بس ویسے ہی اپنے حواس بحال کرتی وہ سرسری سا بولی۔ اس کی آواز کافی دھیمی تھی، اگر اونچا بولتی تو ہو سکتا ہے اس کا بھرایا ہوا لہجہ عارض کے سامنے کھل جاتا۔ اسے خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل، اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عارض مزید اس کے قریب ہوا، وہ تو اس کی خوشبو سے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ عارض، آپ کو بھی ابھی میرے سامنے آنا تھا؟ اس کے دل سے صدا بلند ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آتی نمی عارض کے دل کے آر پار ہوئی۔ عارض کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اپنی حسرتوں کو مزید سلگتا محسوس کرتی وہ خود پر اپنا ضبط کم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ کیا مہمان نہیں آئے؟ عارض نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اگر مہمان آئے ہوتے تو اسے یقین تھا زرمین تو کسی صورت بھی فارغ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے جو کسی کونے میں پڑی رہی ہے۔
آج اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ جلدی آفس سے فری ہو جائے، لیکن پھر بھی اسے دیر ہو گئی۔ کیوں نہیں، مہمان تو آئے ہوئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ وقت پر گھر نہیں آتے تو کیا لوگ بھی وقت پر نہیں آتے؟ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے اسے اس کے سوال پر گہری چوٹ لگاتے ہوئے بولی، جبکہ آریز اس کے بھاری لہجے پر اور اس کے طنز پر چونکا۔ اب وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ سرخ شفون کی سمپل لانگ فراک پہنے، سر پر سرخ دوپٹہ اوڑھے، کھلے بالوں کے ساتھ بنا کوئی آویزہ پہنے، بنا کسی میک اپ کے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ گلاب سے رخساروں پر سایہ فگن اس کی سیاہ گھنی پلکیں اسے قدرے بھیگی سی لگی۔ زرمین، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کے گلال چہرے کو اپنے ہاتھ سے چھوئے پیار سے بولا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم ناراض ہو سب سے؟ وہ حلاوت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے یوں چھونے پر گھبرا سی گئی۔ تو پھر اتنی اداس کیوں ہو؟ آریز کا انداز سوالیہ تھا۔ وہ امی نے کپڑے استری کرنے کا بولا تھا تو میں بھول گئی، انہوں نے زور سے ڈانٹا تھا۔ بولتے بولتے لہجہ گلوگیر ہوا تو وہ چپ کر گئی۔ دل کے درد کو ایک بہانے میں چھپا لیا تھا۔ چاچی بھی حد کرتی ہیں، اتنی سی بات پہ ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ زرمین کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں چچی جان سے خفا ہوا تھا۔ مزید کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں رہی تھی اس میں۔ دوسری سائڈ سے ہو کر وہ اوپر چلا گیا۔ آریز کی کلون کی خوشبو اپنے اندر سمائے اب اس کی آنکھیں چھلکنے لگیں۔ اگر تم میرے بچپن کی دوست نہ ہوتی تو مجھے ایسا ہی لگتا کہ آج تم میری تاریخ طے ہونے پر جل رہی ہو، جو شامل نہیں ہوئی۔ عریشہ خود ہی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ مہمان کب کے جا چکے تھے۔ سب نے زرمین کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ عریشہ کو غصہ تو بہت آیا تھا زرمین پر، لیکن پھر اسے اس کے حال میں دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ ختم ہو گیا اور وہ شرارتی انداز میں اسے چھیڑتے ہوئے بولی، ہاں میری تو جیسے عمر ہی نکل گئی جو میں اپنے سے چھوٹوں کی شادی کی تاریخ طے ہونے پر لڑائی کروں، یا پھر حسد، اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ عریشہ اس کے انداز پر ہنسی۔ ویسے بھی مجھ ہڈ حرام کو کون اپنے سر لے گا، چھڑ کر کہتی وہ سیدھا واش روم میں گھس گئی۔ ارے! عریشہ اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی زرمین وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے آپ سب کو اس لیے یہاں پر بلایا کہ تاکہ آپ سب سے ضروری بات کر سکوں۔ زرمین جو کچن میں افطاری بنانے میں مشغول تھی، اس کا دل کھٹکا۔ سویرا پھپھو کے چہرے پر چھائی خوشی کی لہر کہاں کسی سے چھپ سکتی تھی۔ خیر تو ہے؟ فہمیدہ بیگم نے فکرمندی سے پوچھا۔ طبی جان کو بھی کھٹکا سا لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ فائزہ بیگم اور ارسلان صاحب بھی ٹھٹکے۔ عریشہ تو زرمین کے ساتھ کچن میں مصروف تھی، پاس ہی آریز بیٹھا تھا، وہ بھی چونکا۔ جی بھابھی، سب خیر ہے، انہوں نے تسلی سے کہا۔ طبی جان جو تسبیح کر رہے تھے انہوں نے بھی سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ دراصل بھابھی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ زرمین کو میری جھولی میں ڈال دیں۔ سویرا پھپھو نے اصل مدعا بیان کیا تو سب ایک ساتھ ہی چونک سے گئے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارسلان صاحب سنجیدگی کے ساتھ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ زرمین کا دل زور سے دھڑکا۔ بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ تم سمیت سارے خاندان کو معلوم ہے کہ زرمین بچپن سے آریز کی امانت ہے، پھر کیسے تم یہ بات کر سکتی ہو؟ بی جان نے ارسلان اور فائزہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود بولنے لگی۔ آریز کو بھی سویرا پھپھو کا یوں زرمین کے لیے خواہش کا اظہار کرنا برا لگا۔ اماں میری بات سنیں، جب آریز اور زرمین اس نکاح سے راضی نہیں ہیں تو آپ کیسے ان دونوں کو ایک زبردستی اس رشتے میں جوڑ سکتی ہیں؟ سویرا پھپھو ذرا ہائپر ہو گئی تھی۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، دونوں بچے راضی ہیں۔ فہمیدہ بیگم کا دل کھٹکا۔ زرمین کی بدتمیزیاں کہاں کسی سے چھپی ہوئی تھیں؟ پر رشتہ ختم کرنے کی بات کب، کیسے، کس نے سویرا کی جان میں ڈال دی، یہ بات انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فائزہ بیگم درمیان میں بولی تھی۔ آریز نے ماں کی جانب دیکھا تھا، بی جان بھی واقف تھیں۔ آریز نے ان سے رضامندی ظاہر کی تھی۔ اچھا، پھر ابھی یہ آریز میاں سے پوچھیں، ہم نے خود ان کو فون پر کسی سے شادی کے وعدے کرتے اور زرمین سے شادی نہ کرنے کی بات کرتے سنا تھا۔ سویرا نے عدالت کے کٹہرے میں سیدھا آریز کو دھکیلا تو سویرا کی بات سنتے ہی سب نے آریز کی جانب دیکھا۔ کچن میں کھڑی زرمین کو بھی وہ منظر یاد آیا تھا جب وہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور آریز میاں واک سے واپس آتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے اور وعدے وعید بھی کر رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، وہ سامنے بیٹھے ہیں، آریز میاں بھی پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ ارسلان صاحب فوراً سے بولے۔ سب کی نظر اب آریز پر تھی۔ جی بولیے آریز میاں، اور سب کو بتائیے سچائی کیا ہے۔ اگر آپ زرمین کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بتائیے، ہم آپ پر زبردستی نہیں کریں گے۔ بی جان نے سنجیدہ انداز میں کہا تو زرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بی جان، آپ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ سب کا فیصلہ دل سے قبول ہے۔ زرمین، کیا آپ لوگ کسی اور لڑکی سے بھی میری شادی کروانا چاہیں گے تو تب بھی میں انکار نہیں کروں گا۔ اس نے بھی وجاہت سے سنجیدگی سے جواب دیا تو زرمین کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ عریشہ بھی سب بغور سن رہی تھی، لیکن سویرا پھپھو وہ کہاں اتنی آسانی سے سب باتیں ختم کرنے والی تھی، صورت سے بولی۔ اچھا تو پھر وہ لڑکی کون ہے جس سے اس دن باتیں ہو رہی تھیں؟ پھپھو تو وہ تو میں بس صبح زرمین کو چھیڑنے کے لیے، اسے پریشان کرنے کے لیے جھوٹ میں خود سے ہی بول رہا تھا۔ دراصل ایک آفیشیل کال آئی تھی، جیسے ہی میں گیٹ سے اندر آیا کال بند ہو گئی اور میری نظر زرمین پر پڑی جو جھاڑو لگا رہی تھی، تبھی مجھے ایک شرارت سوچی اور میں نے اسے پریشان کرنے کے لیے وہ سب بولا۔ آریز نے وضاحت سے ساری بات بیان کی تو بی جان نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ارسلان صاحب سمیت سبھی ہنس پڑے، لیکن سویرا پھپھو وہ تو جل ککڑی بن گئی۔ وہ تو بڑے ارمان سے جا کر آئی تھی، لیکن پھر بھی زرمین تو اس رشتے سے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ سویرا نے اب بات دوسری رکھی، جس پر فہمیدہ بیگم کے اوسان خطا ہو گئے۔
ہاں یہ بات تو ہے، واقعی زرمین اس شادی سے راضی نہیں ہے۔ جب کہ بی جان خود ہی بول پڑی، لیکن اماں، فائزہ بیگم سمیت ارسلان صاحب ایک ساتھ بولے تو حمیدہ بیگم کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ زرمین کا تو دل ہی جیسے حلق سے باہر آ گیا۔ آریز کو تو پہلے سے ہی اندازہ تھا، کیونکہ وہ زرمین کے منہ سے اپنے لیے القابات سن چکا تھا۔ آریز کے بارے میں میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتی، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ ہاں زرمین اس رشتے سے راضی نہیں ہے۔ ہم تو تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے زرمین کا نکاح اصفر ابراہیم سے طے کرتے ہیں۔ بی جان کی بات پر سبھی چونک گئے۔ آریز نے ایک دم ہی بی جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے جن کے جواب صرف بی جان دے سکتی ہی تھی۔ فائزہ بیگم تو خفا سی اٹھ کے چلی گئی۔ اب ظاہری سی بات ہے، بچپن سے ہی زرمین کو آریز کی امانت کے طور پر پیار کیا جا رہا تھا۔ اب اچانک سے رشتہ ختم ہونے پر ان کا دکھ کرنا تو بنتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ 29 رمضان کو عریشہ اور ارتضیٰ کے نکاح والے دن ہی دونوں کا بھی نکاح کر دیجیے گا، پھر انشاءاللہ عید کے بعد جمعے کو رخصتی کر لیں گے۔ سبیرہ نے اپنی رائے رکھی، جس پر سب نے حامی بھری۔ حمیدہ بیگم تو ہمیشہ ہی سب کی سننے والی تھی، انہوں نے کسی کو کیا کہنا تھا۔ زرمین کا دل تو جیسے پھٹ سا گیا۔ آریز کو بھی اب سب کے درمیان بیٹھنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، سب اٹھ کر اوپر اپنے پورشن کی جانب چلا گیا۔ رسوائی کا زمانہ بھول جانا تم، پر یادوں کی کہانی بھولنا نہیں۔ ایک عہد تھا میرا بھول جانا تم، پر محبت کا موسم بھولنا نہیں۔ قربت کے لمحے بھول جانا تم، پر دل میں بسے ہم بھولنا نہیں۔ تنہائیوں کا زمانہ بھول جانا تم، پر یادوں کی کہانی بھولنا نہیں۔ آنسوؤں کا بہانہ بھول جانا تم، پر ہنسنے کی وجہ بھولنا نہیں۔ رسوائی کا زمانہ بھول جانا تم، پر ساتھ گزرے لمحے بھولنا نہیں۔ آنکھوں کی روانی بھول جانا تم، دل کو بہلانے والے بھولنا نہیں۔ خوابوں کو بسانا بھول جانا تم، پر منزل کے رستے بھولنا نہیں۔ ہمارے بغیر جینا بھول جانا تم، پر یادوں کی کہانی بھولنا نہیں۔ رسوائی کا زمانہ بھول جانا تم، پر یادوں کی کہانی بھولنا نہیں۔ ہر سو رمضان المبارک کا اختتام تھا، آخری عشرہ چل رہا تھا۔ ایسے میں گھر میں عریشہ اور ارتضیٰ کے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ زرمین اور اصفر ابراہیم کے بھی نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جبکہ زرمین کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، جو سب کی توجہ کا مرکز بھی بنا ہوا تھا۔ سویرا پپو نے اصفر ابراہیم کے لیے زرمین کا ہاتھ مانگا تو بی جان نے زرمین کے انکار پر اصفر ابراہیم کے لیے فوراً سے رضامندی دے دی تھی۔ بی جان کے فیصلوں پر کبھی بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ آریز کی خاموشی بھی سب کو نظر آ رہی تھی، اور بالخصوص بی جان کو بھی۔ بی جان، آریز نے انہیں پکارا، جس پر وہ آنکھیں بند کیے جو تسبیح میں مشغول تھی فوراً سے آنکھیں کھولی اور پیار سے بولی، جی میری جان، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ قدرے الجھن کا شکار تھا، سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ کبھی وہ اپنی تمام تر سوچوں کے ساتھ بی جان کے کمرے میں آ گیا تھا۔ جی کہیے آریز میاں، انہوں نے حلاوت سے ان سے پوچھا، جو ان کے بیڈ کے پاؤں کے سائڈ ہی بیٹھا تھا، تھوڑا جھجک کا شکار تھا۔ پپو کی بات پر آپ کو یقین آ گیا؟ اس نے سوچتے ہوئے تحمل سے کہا، نہیں، مجھے تو اپنے آریز پر یقین ہے۔ ان کا پر اعتماد لہجہ اس کا فخر بڑھا۔ تو پھر زرمین کا نکاح اصفر ابراہیم سے کیوں؟ اس کے اندر ہلچل مچاتا سوال اس کے لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ بی جان اس کے سوال پر استہزائیہ مسکرائیں اور پھر بولی، زرمین کو میرا شہزادہ پسند نہیں، کافی نکچڑی ہو گئی ہے، لہٰذا میں نے سوچا جسے میرا شہزادہ ہی پسند نہیں تو میں کیوں اپنے شہزادے کی زندگی خراب کروں، اسی لیے اصفر ابراہیم کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ ایسے بھی سویرا چاہے میری بیٹی ہے، لیکن جس مزاج کی وہ ہے اسے بھی اندازہ ہوگا، جب چاہتوں کو ٹھکرایا جائے تو سزا بھی زندگی میں ہی مل جاتی ہے۔ آریز کی آنکھوں میں چاندی اتر آئی، جو بی جان سے قطعی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ان کا دل پسیج سا گیا۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی آریز کی آنکھوں میں نمی کبھی بھی نہیں۔ کیا ہوا میری جان؟ انہوں نے اس کے رخسار کو چھوا۔ بی جان، پتہ نہیں کیوں مجھے کیا ہو گیا، زرمین کا نکاح کسی اور سے ہو جائے، یہ بات کہیں نہ کہیں مجھے میرے اندر تکلیف دے رہی ہے۔ بی جان، آپ یہ فیصلہ واپس لے لیں، میں زرمین سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر بی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ بی جان کا دل کٹ سا گیا۔ اب کریں تو کیا کریں، آریز کی خواہش کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور دوسری طرف سویرا کو سب کے سامنے زبان بھی دے دی تھی۔ اچھا میری جان، میں کچھ کرتی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ بی جان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں بی جان، نہیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں زرمین کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا، وہ ضد پر اتر آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، زرمین صرف میرے آریز کی دلہن بنے گی۔ بی جان گہری سوچ میں ڈوبی بولی، آریز کی ضد تو ہمیشہ سے ہی پوری کی گئی تھی، پھر آج کیسے وہ اپنے پوتے کو انکار کر سکتی تھی؟ بی جان سے وعدہ لے کر اسے کچھ تسلی ہو گئی، اسی لیے تو وہ اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ بی جان ان کے لیے تو مشکل کھڑی ہو گئی تھی۔ جائے نماز پر بیٹھی وہ رب سے دعا گو تھی، اے میرے پروردگار، اگر آریز میرے حق میں بہتر ہے تو اسے مجھے نواز دے، اسے میرا محرم بنا دے، اور اگر آریز میرے حق میں بہتر نہیں تو تب بھی تو اسے میرے حق میں بہتر بنا دے۔ آنسوؤں کی لڑیاں آنکھوں میں پروئے وہ رب کریم سے مانگ رہی تھی، کافی دنوں سے الجھنوں کا شکار تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کسی سے بھی بات نہیں کر پا رہی تھی، دل پر بوجھ تھا، اسی لیے تو وہ نماز کے بعد پتہ نہیں کیا کیا اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی۔ اے رب کریم، میں تیرے سوا کسی اور سے یہ نہیں مانگ سکتی۔ اے میرے رب، میں تیری نعمت جھٹلا کر پچھتا رہی ہوں، اے میرے مالک تو مجھے اس نعمت سے نواز دے، اے میرے مالک تو کریم ہے، تو مجھے اس نعمت سے نواز کر میرا دامن خوشیوں سے بھر دے، اے میرے سونے رب، تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، تو میری دعا پر کن فرما دے۔
آنسوؤں سے تر چہرہ سلام پھیرا تو سامنے دیکھا بی جان، جہاں بی جان کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بول پاتی بی جان خائف سی وہاں سے چلی گئی، جبکہ زرمین وہیں بوجھل دل کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر سر رکھے رونے لگی۔ کمرے کے سکوت میں ہر طرف اس کی ہچکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آنکھوں کی نمی محبت کا حال بتا رہی ہے، دل کی دھڑکن بھی تجھے ہی یاد کر رہی ہے، تیری یادوں میں خوابوں کی چادر اوڑھے دل میں تیری یادوں کے دیپ جلا رہی ہے، تیری ہر بات میں محبت کی گواہی بسی ہے، دل میں یہ تیرے دیدار کی آرزو جگا رہی ہے، چاندنی راتوں میں بھی تیری یادیں ساتھ ہیں، دل کو تیری یہ ہنسی عجب بے قرار کر رہی ہے، اور تیری یہ مسکراہٹ کچھ راز عیاں کر رہی ہے، دل کو تیری یادوں کے جال میں پھنسا رہی ہے۔ کیا بتاؤں کتنی یادیں بسی ہیں اس دل میں، آنکھوں کی نمی محبت کا حال بتا رہی ہے۔ آج 27ویں رمضان کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ اس مبارک دن پر عریشہ اور زرمین دونوں کا نکاح رکھا گیا تھا۔ افطاری کے بعد تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، گھر بھر میں صبح سے ہی چہل پہل تھی، جبکہ آریز کل رات سے ہی کمرے میں بند تھا۔ زرمین کی آنکھیں قدرے سوجی سوجی، چہرہ بے رونق تھا، سبھی اس کی جانب دیکھے جا رہے تھے۔ ماں کو لگا شاید شادی ہو رہی ہے تو لڑکیوں کو 100 طرح کے ذہنی امراض ہو جاتے ہیں۔ فائزہ تو خود ہی خائف تھی، جسے اپنے گھر کی رونق بنانا تھا، وہ کسی اور کے گھر کا چراغ بننے جا رہی تھی تو وہ کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ اور بی جان، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے حالات بدلیں، جبکہ عریشہ کو تو اپنے نکاح پر بہت خوش تھی۔ دونوں نے ہی سفید لباس پہنا تھا، شفون کی میکسی میں بہت ہی خوبصورت گوٹے کی تار کا کام ہوا تھا، دونوں کو پارلر سے تیار کروایا گیا۔ افطاری کے بعد انہیں ہال میں لے جایا گیا جہاں ان کا نکاح ہونا تھا۔ پہلے عریشہ کا نکاح ہوا اور اب زرمین اور اسفر کا نکاح ہونے والا تھا۔ عارض بس بی جان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ بی جان نے ہلکی سے اسمائل اسے پاس کی، جس کی اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر بی جان اٹھیں اور زرمین کے بالکل پاس جا کر کھڑی ہو گئیں۔ سویرا تو اپنی بہو بیٹی کی بلائیں لی جا رہی تھی۔ نکاح کی تقریب پر بس خاندان کے مخصوص لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے زرمین سے پوچھا کہ آپ کو نکاح معلوم قبول ہے؟ اس سے پہلے کہ زرمین جواب دیتی بی جان لہرا کر زمین بوس ہو گئیں۔ آریز سمیت سب کو دھچکا لگا، یکدم ماحول میں سکوت چھا گیا۔ بی جان کو اٹھا کر روم میں لے جایا گیا، ڈاکٹر جو فوراً سے بلایا گیا۔ بی جان کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، زرمین کو لگا نکاح کی بلا شاید ٹل گئی ہے۔ سویرا میں سمیت سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ بی جان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے گرائے گئے، کچھ لمحوں بعد انہیں ہوش آ گیا۔ ارسلان میاں، بی جان نے کانپتی ہوئی آواز سے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جی اماں جان، وہ فوراً سے بی جان کے قریب ہوئے۔ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، تمہارے ابا دروازے پر کھڑے ہیں، وہ مجھے لینے آئے ہیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی جان؟ اللہ آپ کو ہم سب کی عمر لگا دے۔ ارسلان صاحب بے حد پریشان تھے۔ میری آخری خواہش ہے اسے بس پورا کر دو تاکہ میں تمہارے ابا کے سامنے آنکھیں ملا سکوں، ورنہ وہ اس جہان میں بھی مجھ سے خفا رہیں گے کہ تمہارے ذمے ایک کام لگایا تھا تم اسے بھی مکمل نہ کر کے آئی۔ بی جان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آریز کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اماں آپ حکم کریں، فائزہ جلدی سے بولی۔ میرے آریز اور زرمین کا نکاح بھی کروا دو، تمہارے ابا کی آخری خواہش بھی یہی تھی، اور اب میرے مرنے سے پہلے بھی میں یہی چاہتی ہوں، تم لوگ میری خواہش پوری کر دو تاکہ میں چین سے مر تو سکوں۔ بی جان کی بات سنتے ہی آریز کی چھٹی حص نے اسے اسمائل کا سگنل دیا۔ زرمین کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ پھیلی۔ سویرا کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسفر ابراہیم کا حال تو برا ہو گیا۔ جب آپ کا سہرا کسی اور کے سر پر باندھ دیا جائے تو حالت کیا ہوتی ہوگی؟ وہ اس وقت اسفر ابراہیم کی حالت تھی۔ فہمیدہ، فائزہ، ارسلان، بی جان، عریشہ، زرمین اور آریز سبھی خوش تھے۔ بی جان کی خواہش پر جلدی سے دونوں کا نکاح کروایا گیا۔ سویرا تو منہ بسورتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بی جان کا بی پی چیک کیا جو اب نارمل تھا۔ بی جان کی میڈیسنز دیکھی گئی جن کو بی جان نے 2 دن سے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اسی لیے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن طبیعت خراب سے زیادہ یہ بی جان کا ناٹک تھا جو انہوں نے صحیح وقت پر کیا تھا، اور کوئی بھی جان نہ سکا کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ ایک خواب ہے اور تم ہو، یہ کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں، میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ بسر کروں، یہی کل اثاثۂ زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، میرے دل کے جادہ خوش خبر، یہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کی تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی، وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو، وہی مر گئی۔ اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں، میرے دل کے جادہ خوش خبر کہ رفیق تم ہی بتاؤ، پھر یہ کاروبار کس حساب میں، میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو، بس ایک خواب ہے اور تم ہو۔ چھت پر کھڑی وہ آسمان پر نگاہیں ٹکائے کھڑی تھی جب اپنے پیچھے اسے سایہ نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے اندر کہیں جو ہلچل مچی تھی وہ سکون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ 4 نفل شکرانے کے ادا کر کے اسے بے حد سکون ملا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے بالکل سامنے آریز کھڑا تھا، جس نے مسکرا کر اس کے وجود پر نظریں جمائیں، جو جواب میں بھی
ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ دونوں نامعلوم کب ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اس بات کا اندازہ انہیں خود نہیں تھا۔ نکاح جیسے خوبصورت بندھن میں بندھنے کے بعد آج 29ویں روزے کو جب ہر کوئی عید کے چاند کی نوید لیے آسمان پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا، وہ دونوں بھی بنا کچھ کہے سنے آسمان کی جانب دیکھے جا رہے تھے۔ نظروں ہی نظروں میں سے ایک دوسرے کو بہت کچھ بولا جا رہا تھا۔ اچانک سے آریز بولا، چاند نظر آ گیا۔ زرمین نے فوراً سے آسمان کی جانب دیکھا، اس آسمان کی جانب اس اور دیکھا جس جانب آریز نے اشارہ کیا تھا۔ چاند مبارک۔ آریز نے اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، جس پر وہ شرما گئی اور حلاوت سے بولی، آپ کو بھی عید کا یہ چاند مبارک ہو۔ زرمین کے تبسم نے آریز کو خوش کر دیا تھا۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے بولا، پر میری زندگی کا چاند تو تم ہو، جسے میں ہمیشہ یوں ہی چمکتا دھمکتا اپنے سنگ اسی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ سجے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آریز کا محبت سے بھرا ہوا ایک ایک لفظ زرمین کے وجود میں خوشیوں کی بہار بن کر سما رہا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی، بلکہ وہ دونوں کی ہی بے حد خوش تھے ایک دوسرے کا ساتھ پا کر۔ میری زندگی کے اس چاند کو عید کا چاند مبارک ہو۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسے۔ ان کی ہنسی کی گونج سن کر چاند تارے بھی جگمگانے لگے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔